نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ آج کل دنیا بھر کے میڈیا پر سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ یہ کورونا وائرس کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا؟ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کورونا وائرس، جسے 2019 NCOV کہا جا رہا ہے، یہ ایک پراسرار وائرس ہے اور یہ ووہان چین کا شہر ہے۔ چین کی آبادی اس وقت لگ بھگ 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وائرس کیسے پھیلا ہے، کتنے لوگ اب تک اس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور پاکستان میں کتنے لوگ متاثر ہوئے، اور پھر میرے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسی وبائی امراض کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں اور ایسے موقعوں پر کس قسم کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ وائرس چائنا کے شہر ووہان سے شروع ہوا ہے، جو تقریباً 1 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ اب تک اس سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور چائنا میں نیا سال شروع ہونے والا ہے، جس کو چائنا کے لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن ووہان شہر اور اس کے ارد گرد کے شہروں کو نقل و حرکت سے روک دیا گیا ہے، اس لیے نئے سال کی ساری تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس اس طرح کے 6 وائرس پہلے سے موجود ہیں، اب 7واں وائرس اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نئے وائرس ہونے کی صورت میں ممکن ہے یہ جانوروں سے آیا ہے، اور اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق ساؤتھ چائنا سی فوڈ مارکیٹ سے ہے، جہاں زیادہ تر دودھ پلانے والے جانور لائے جاتے ہیں، جن میں بلوگا ویل، چمگادڑ، چوہے، بلیاں اور اس قسم کے جانور اس مارکیٹ میں آتے ہیں۔ اب چین کے شہر سے نکل کر یہ وائرس تھائی لینڈ، تائیوان، جاپان، کوریا اور امریکہ جیسے ملک میں بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک معروف بین الاقوامی جریدہ ہے اکانومسٹ، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پہلے سے کمزور ہوتی چینی معیشت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے۔ 2002 اور 2003 میں چائنا میں پھیلنے والے سارس وائرس نے بھی چینی معیشت کو بٹھا دیا تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتا ہے اور یہ پھیپھڑوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے مواقع پر کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ اور ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق چمگادڑ کا سوپ پینے سے، زندہ چوہے کھانے کی وجہ سے کورونا وائرس منتقل ہوا اور تیزی سے پھیلا،
اور اس نے چائنا میں تباہی مچا ڈالی اور نہ جانے اور کہاں کہاں مچائے گا۔ شریعت مطہرہ نے چمگادڑ، چوہے، بلیاں، کتے پہلے ہی سے حرام قرار دیے ہیں، اور دنیا کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے حلال اور حرام کے ضابطوں میں ہی بقا اور نجات ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جہاں اس قسم کی بیماریاں پھیل جائیں وہاں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مہلک وبا تھی طاعون کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کسی سرزمین میں طاعون نامی وبا کا علم ہو تو اس سرزمین میں داخل مت ہو، اور جب کسی سرزمین میں طاعون پھیل جائے جہاں تم پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اس وبا زدہ علاقے میں جاؤ بھی نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اگر وہاں موجود ہو اور یہ وبا پھوٹ چکی ہے تو اب وہاں سے بھاگو بھی نہیں، اس لیے کہ تم اللہ کی مقرر کردہ تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبا زدہ علاقوں کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد جلدی واپسی کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے عزیزو، اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایسی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اس بارے میں احادیث میں مختلف دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو مہلک بیماریوں کے اندر مبتلا دیکھو تو پھر یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور فضیلت عطا فرمائی مجھے بہت سوں پر، اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بیماریاں ہمارے ملکوں کا رخ کریں، اس سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ ایک دوسری دعا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برص کی بیماری سے، مجنون اور دیوانے ہونے کی بیماری سے، کوڑھ سے، اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہم سب کی ایسی موذی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اگر ڈاکٹروں کا ایک بہت بڑا پینل ہمیں یہ کہہ دے کہ رات کو سوتے وقت، صبح اٹھنے کے بعد اور دن میں بھی 2-3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ماسک لگائیں اور نزلے اور زکام والے آدمی کے پاس نہ بیٹھیں، تو ہم میں سے ہر ایک آدمی اہتمام کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ بہت بڑے ڈاکٹرز نے ہمیں یہ ہدایات دی ہیں۔ میرے دوستو، جہاں یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں وہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے توبہ اور معافی بھی مانگنی ہے کہ یا اللہ، اہل وطن کی، اہل پاکستان کی اور امت مسلمہ کی اس قسم کی موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور پھر
اور پھر شاید آپ کے علم میں ہو کہ چائنا میں مسلمانوں پر ہر قسم کی پابندیاں عائد ہیں، مذہبی طور پر آزادی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یا اللہ چائنا کے مظلوم بھائیوں کی بھی مدد اور نصرت فرما، ان کو بھی ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔